اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ توبہ آیت 111۔ ارشاد فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ یہ تورات و انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ منافقین کے ذکر کے بعد مومنین کے ایک سودے کا ذکر ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مومنین سے۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودا کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے ایمان والوں سے۔ ایمان لے آنا، مومن بننا صرف زبانی کلام کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک معاملے کا نام ہے جو مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، ایک عہد کا نام ہے، ایک بلند کردار کا نام ہے۔ ایمان کے نتیجے میں جو مومن اس عہد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے۔ اس معاملے کا مسئلہ نہایت عجیب ہے کہ معاملہ کرنے والا کون ہے، کون کس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے؟ اللہ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ بندہ اللہ کا مملوک ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، بندہ اللہ کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے۔ مال اور ملکیت بھی اس طرح نہیں جیسے ہم لوگ کسی مال کے مالک بنتے ہیں، کوئی مال ہماری ملکیت میں آتا ہے ہم اس کے مالک بنتے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہے۔ ہم جس چیز کا مالک بنتے ہیں ہم مجازی مالک ہیں، ہم امین ہیں، حقیقی مالک تو ہم نہیں ہیں۔ اس کے بقا و ارتقاء ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ کوئی جانور ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پھل ہے، کیا ہے، اس کا بقا و ارتقاء ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حالانکہ ہم اپنے مملوک کے ساتھ کوئی سودا نہیں کرتے، ہمارا مال ہے، سودے کا کیا مطلب؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور حقیقی مالک۔ مالک بھی حقیقی، ہماری طرح نہیں۔ مالک حقیقی ہونے کے باوجود اپنے مملوک اور جس پر اس کی ملکیت قائم ہے اس کے ساتھ سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ طرف معاملہ ہے،
معاملے کے ایک فریق ہے، سبحان اللہ، مالک حقیقی ایک فریق اور مملوک دوسرا فریق۔ مالک حقیقی اور مملوک کے درمیان میں معاملہ، اس قسم کا معاملہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ دنیا میں ایسا معاملہ ہوتا ہے اپنے مملوک کے ساتھ معاملہ، مملوک طرف معاملہ ہو، نہیں ہوا کرتا۔ وہ بھی مالک حقیقی ہے، وہ معاملہ کر رہا ہے اللہ اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے عبد کے ساتھ، اپنی ملکیت میں جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ من المؤمنین انفسہم، اللہ نے خرید لیا مومنین سے انفسہم و اموالہم، انفس کو نسبت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی طرح، مومنین کی جان، مومن کی جان اللہ کے قبضے میں، اللہ کی اپنی ملکیت ہے۔ سب سے پہلی مہربانی تو یہ فرمائی کہ اپنی ملکیت کو ہماری طرف نسبت دے دی، انفسہم و اموالہم، ان کے انفس کو، یہ ایک کرم، ایک تفضل ہو گیا، اپنا مال جو ہے وہ ہمارا قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کامل اختیار ہے۔ ہم کو اتنا اختیار نہیں ہے، ہم کو اپنے اموال و انفس پر، جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ خود تو اپنی جگہ اللہ ہے، اس کی طرف سے جو نبی ہے وہ ہمارے نفسوں سے ہم سے زیادہ اولیٰ بالتصرف ہے، وہ زیادہ مالک ہے، رسول ہم سے زیادہ ہماری نفسوں کا مالک ہے۔ اب خود اللہ تعالی ہم سے کتنا زیادہ مالک ہے، اس کے باوجود انفسہم کہہ دیا، اموالہم کہہ دیا۔ مال کے بارے میں دیگر قرآن آیات ہے، جعلکم مستخلفین فی، تم نائب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مال کے اوپر تصرف کر رہے ہو، مالک حقیقی نہیں ہے۔ مال بھی ہمارا نہیں ہے، ہماری جانیں بھی ہماری نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا قرار دے دیا، مال اور ہماری جان قرار دے دیا، اور کہا اللہ نے خرید لیا اس چیز کو جو اس کی اپنی ہے، مال اور جان، نسبت دے دی مومنین کی طرف۔ یہاں دو فریق ہو گئے، ایک فریق اللہ تعالیٰ ہے خریدنے والا، دوسرا فریق مومن ہے بیچنے والا۔ مال جو بیچا جا رہا ہے، جو سامان جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے رکھا گیا ہے، وہ جان و مال ہے، مومن کے جان و مال، وہ مال ہے جس کے اوپر سودا ہو رہا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خرید رہے ہیں جو اس کی اپنی ہے، اس بندے سے جس کی نہیں ہے، پھر بھی اس سے اللہ خرید کے وصول کرتا ہے اور عوض میں جنت عنایت فرماتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت اس کی قیمت ہے۔ اور اس سودے کا میدان جہاں اس مال کو وصول کرنا ہوتا ہے، جہاں اس مال کو وصول کرنا ہوتا ہے، وہ میدان جہاد ہے۔ ہمیشہ سودا مارکیٹ میں یا منڈی میں اس قسم کی جگہ پر سودا ہوتا ہے نا، مال وصول کرنے کی جگہ کا بھی تعین ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز آپ کو بیچ رہا ہوں اتنی قیمت میں، اور وہ فلاں جگہ سے آپ وصول کریں گے، اس جگہ کا بھی تعین ہوتا ہے معاملے کے اندر۔ یہاں پر جگہ کا تعین ہو گیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں یہ مقاتلہ کر رہے ہوں گے، وہاں وصول کیا جائے گا مال۔ ایک مال وصول کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح مال وصول کیا جائے گا، کس طرح مشتری مال کو وصول کریں گے اور بائع اپنے مال کو پیش کریں گے مشتری کے ہاتھ میں دینے کے لیے، اس کے لیے ارشاد فرمایا
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جی مال پیش کرنے جگہ کا تعین ہو گیا، اور فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، میدان قتال میں مال دے دیا جائے گا اور مال وصول کیا جائے گا۔ طریقہ وصول پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا وہ قتل کر رہے ہوں گے دشمن کو، یا وہ قتل ہو رہے ہوں گے، ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں وصول کیا جائے گا مال۔ یقاتلون جائے وصول، فیقتلون ویقتلون طریقہ وصول۔ اس طرح مال کو اللہ تعالیٰ اپنے مشتری سے یعنی عبد سے وصول کرے گا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ برحق ہے، اور یہ سند جو ہے اس بے اور معاملے کی سند یہ تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن، یہ وہاں پر تحریر ہے، سند ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مالک حقیقی اپنے مملوک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور پھر معاملے میں بہتر اس کا اپنا مال خود خرید رہا ہے، اور عوض بھی بہترین عوض، کئی گنا زیادہ عوض، جنت ہے انسان کی جان سے، بعد میں ذکر کروں گا، اس سے بہتر عوض دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سند بھی ہے، وثیقہ بھی ہے، سند بھی ہے 3 کتابوں کے اندر۔ مالک اپنا مال خریدتا ہے، سند کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صاحب اختیار ہے، پھر بھی سند موجود ہے۔ یہ سند جو ہے وہ موجود ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے اس عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہاں معاملہ جو ہے وہ مال اور جان ہے، مومن کی جان اور مال اللہ تعالیٰ نے میدان قتال میں وصول کر لیا۔ جان کا مطلب لڑائی کرنا، یقتلون و یقتلون، وہ قتل کر رہے ہوں گے دشمن کو، پھر بھی اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، خواہ قتل ہو یا نہ ہو۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے میدان میں وصول کیا، مال وصول کیا، مومن سے مال و جان وصول کیا، اور لیکن قیمت جو ہے وہ نقدی نہیں ہے، قیمت اسی وقت اسی میدان میں، جس میدان میں جان وصول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، مال وصول کر رہا ہے، وہیں اسی میدان میں قیمت نہیں دی جا رہی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت وہاں پر نہیں ہے، بعد میں ملے گی۔ جنت جب بعد میں ملے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ کرے ہمارے ساتھ اور وہ بھول جائے، نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کے اوپر عمل نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَوْفَى، اللہ سے زیادہ اس وعدے کو پورا کرنے والا کا تصور ہو سکتا ہے؟ تصور نہیں ہو سکتا۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیع کہا، بعد میں بھی بیع کا ذکر کیا ہے، یعنی خرید و فروخت بیع کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اس بیع، اس معاملے کے اوپر تم خوشی مناؤ۔ اس کو بیع بھی کہا ہے، اوفا بعہدہ، عہد بھی کہا ہے۔ بیع معاملہ تو ہو گیا خرید و فروخت، لیکن عہد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے قیمت، وہ جنت ہے، وہ جنت ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ عہد بھی ہو گیا، بیع بھی ہے، عہد بھی ہے، اور اس عہد کو اللہ سے زیادہ بہتر کون پورا کر سکتا ہے؟ اللہ اس عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ بھول جائے، ممکن نہیں اللہ تعالیٰ وعدہ وفائی نہ کرے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہمارا ایک موقف ہے یہاں پر، کلامی موقف ہے، یہ قابل توجہ ہے طالب علموں کے لیے۔ کلامی موقف یہ ہے کہ وعدے کے اوپر وفا نہ کرنا
عہد کر کے معاملہ کر کے اس عہد کو اس معاملے کو پورا نہ کرنا، سامان اپنے قبضے میں لے کر اس کی قیمت ادا نہ کرنا فعل قبیح ہے۔ کس نے کہا یہ فعل قبیح ہے؟ کون کہتا ہے یہ قبیح ہے؟ کہتے ہیں تمام عقلاء کہتے ہیں یہ عقلاً قبیح ہے۔ یہ عقلاً قبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو سمجھائیں ذرا کہ عقلاً قبیح ہے۔ آپ لوگ عقلاً کہتے ہیں، کیا ہے عقل؟ معیار عقل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ جو ہے ہر کوئی اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے تو اس کو عقل کا نام دیتے ہیں۔ انفرادی رائے کو عقل کہتے ہیں، ایک انفرادی رائے کو عقل نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک عقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر تمام دنیا کے تمام عقلاء بغیر کسی مذہب اور مکتب یا کسی علاقائی جغرافیائی امتیاز کے، کوئی امتیاز انسان ہے، تمام انسان جس کو قبول کرے اس کو عقلی کہتے ہیں۔ مثلا ظلم سب انسانوں کے پاس جو ہے ان کے نزدیک قبیح چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ظلم کا قبیح ہونا عقلی ہے۔ کیوں عقلی ہے؟ جس تمام عقلاء اس کو قبیح مانتے۔ عادل حسن ہے، عدل کے حسن ہونے کے اوپر عقلی دلالت ہے، عقلی ہے یہ بات۔ کیوں عقلی ہے؟ اس لیے کہ تمام دنیا کے عقلاء اس کو بہتر سمجھتے ہیں، عدل کو اچھا سمجھتے ہیں، لہٰذا عدل کا حسن حسن عقلی ہے۔ عدل کا حسن عقلی ہے، یعنی عقلی ہے۔ ظلم کا قبح عقلی ہے، ہم اس کو عقلی کہتے ہیں جس کے اوپر تمام عقلاء اس کو مانتے ہوں، اس کو ہم عقلی کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ عقلی ہے، یہ وفا بعہد، معاملہ کر کے مال وصول کر کے اس کی قیمت کا ادا نہ کرنا، وفا عہد کے اوپر عہد کو پورا نہ کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا قبیح ہے عقلاً تمام عقلاء کے نزدیک۔ جب تمام عقلاء کے نزدیک قبیح ہے، اللہ تعالیٰ ایک قبیح عمل کا ارتکاب نہیں کر سکتا، ممکن نہیں اللہ تعالیٰ قبیح کا ارتکاب کرے۔ جبکہ ہمارے علاوہ جو مکتب ہے، ہمارے اس مکتب کے مقابلے میں جو فکر ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ کوئی سند نہیں ہے یہاں پر خداوند عالم اس عہد کو پورا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس عہد کو پورا نہ کیا اس مکتب فکر کے عقیدے کے مطابق، اگر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو پورا نہ کیا تو ان کے نزدیک یہ قبیح نہیں ہے۔ کیوں قبیح نہیں ہے یار؟ کیا بات ہے کہ وہ قبیح نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ چونکہ ان کا موقف یہ ہے القبیح ما قبحہ الشارع والحسن ما حسنہ الشارع۔ شارع جس کو قبیح کہے وہ قبیح ہے۔ اب شارع اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ قبیح کیسے ہوگا؟ خود بے وفائی کرتا ہے، عہد خود پورا نہیں کرتا ہے تو عہد کا پورا نہ کرنا چونکہ اللہ نے کیا ہے لہٰذا یہ قبیح نہیں ہے۔ یہ موقف ہے۔ اس موقف کے نزدیک، اس منطق کے نزدیک اس عہد کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ عہد پورا نہ کرے تو اللہ نے جو کیا وہ قبیح نہیں ہوتا، اللہ جب کرتا ہے وہ حسن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس موقف کے تحت یہاں پر اس عہد کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے موقف کے تحت اس عہد کا پورا کرنا ضروری ہے جی، چونکہ اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ عقلاً قبیح ہے مع قطع النظر عن الشارع، شارع کے تقبیح و تحسین سے قطع نظر اپنی جگہ قبیح ہے۔ بئی معنی کہ شارع کو قبول جو لوگ نہیں کرتے ہیں، شریعت کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو قبیح سمجھتے ہیں مع قطع النظر عن حکم الشارع۔ یہ چیز خلاف وعدہ اپنی جگہ قبیح ہے ہمارے نزدیک، چونکہ عقلی ہے، اپنی جگہ وہ مستقلات عقلی وغیرہ آپ اصول الفقہ میں باقاعدہ اس کے مباحث ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ومن اوفا
بعہدہ من اللہ، اللہ سے بہتر اس عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم اس آیت کی اوپر جو ہے وہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلف وعدہ نہیں کرے گا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس خوشی مناؤ اس بیع کے اوپر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ سودا بہت بڑی کامیابی کا سودا ہے۔ اس سودے کو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا مال جو ہے وہ میدان قتال میں وصول کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے جنت دینا۔ یہ اس قسم کا معاملہ ہے کہ انسان اس معاملے کے فوز عظیم ہونے کے بھی چند نکات ایک ہیں کہ انسان نے وہ مال دے دیا جو خود مالک تھا، ایک دوسری چیز انسان نے وہ جان دے دی جو ہر صورت میں جانے والی تھی۔ یہ جان جانے والی تھی، ابھی نہیں تو کل جانے والی تھی، لیکن ابھی آپ نے خود دے دی۔ لینے والے کے لینے میں اتنا معمول نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لینے والا جو ہے وہ قہراً آپ سے ایک چیز لے لیتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو پیش کرتے ہیں، تو پیش کرنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں سے ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں یا شہادت کے لیے وہ اپنے جانوں کو پیش کرتے ہیں، پھر بھی شہید نہ بھی ہو، وہ میدان قتال میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، قتل ہونے کے احتمالات زیادہ ہوتے ہیں، اس نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ یہاں پر ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ انا للہ، کوئی اگر انتقال کر جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک رجوع اضطراری ہے۔ جو بستر کے اوپر جو مرتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رجوع اضطراری ہے، قہراً اللہ کی طرف جانا ہی ہوتا ہے۔ شہید جو اللہ کی طرف جاتا ہے یہ رجوع اختیاری ہے، وہ اپنے اختیار سے چل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ کسی کو پکڑ کے کسی کے دربار میں لے جایا جائے اور کوئی چل کر کے دربار میں جائے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جو چل کے جائے گا اس کی بڑی قیمت ہوگی اور وہ وہاں بھی زندہ ہے۔ اس لیے شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، اس لیے اس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ شہید اور غیر شہید میں فرق یہ ہے کہ اس کا رجوع اختیاری ہے۔ شہید اپنے قدم پر چل کر کے اللہ کی بارگاہ اپنی جان پیش کرتا ہے۔ شہید جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، متاع عزیز، زندگی، حیات سے بہتر کوئی چیز اس کے پاس تو نہیں تھی، وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس جان کی بہت قیمت، ورنہ اس جان کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ اس نے تو ختم ہونا ہوتا ہے۔ اگر اس نے شہادت قبول نہ کی ہوتی، اختیاری طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کیا ہوتا، تو 10 سال بعد سے 15 سال بعد سے ہی اس نے تو جانا تھا۔ اس جان کو اس نے دے دیا۔ یہ 10 15 سال 20 سال 25 سال سے ہی یہ زندہ رہنا تھا، یہ پرآشوب زندگی، یہ مصیبت سے بھری ہوئی زندگی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا اور اس نے اس کے عوض میں ابدی زندگی خرید لی۔ اور ابدی زندگی کی نوعیت بھی، وہ شہیدوں کی جنت میں زندگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہترین درجات ہے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہاں پر سب سے زیادہ بڑی نعمت ہوگی۔ تو ان تمام نعمتوں کا حاصل کرنا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا، جس نے اس پرآشوب زندگی کو دے کر ابدی اور دائمی زندگی کو خرید دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اگلی آیت میں ان مومنین کی کچھ اوصاف کا ذکر ہے۔ یہ مومن جو خدا کے بارگاہ میں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ صرف زبانی اور کلامی مومن ایسا عمل نہیں کر سکتے، ان کو اس قسم کی توفیق نہیں مل سکتی۔ ایک کردار کے مالک ہوں تو یہ توفیق ملے گی، یہ درجہ ملے گا، شہادت کا درجہ، راہ خدا میں قتال کا درجہ، راہ خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے اختیار کے ساتھ دینے کا یہ درجہ جو ہے، یہ حوصلہ ہر کسر ناقص کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ اوصاف جو ان اوصاف کے مالک ہو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ان کے اوصاف۔ ان اوصاف میں سب سے پہلی صفت جو ہے التائبون، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا کرنے کے قابل کون لوگ ہوں گے؟ ان اوصاف کے مالک لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے کے مالک قابل ہوں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، توفیق اس کو کہتے ہیں کہ کسی کار خیر کے انجام دینے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں ان کا نزدیک ہونا۔ وسائل و اسباب جو ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، یا وہ لوگ وسائل و اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوں، توبہ کی صفات، عبادت کی صفات، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی صفات، اور سیاحت ہر ایک کی ہم تفصیل بیان کریں گے آئندہ درس میں انشاءاللہ، اور رکوع سجدہ اور معروف نہی عن منکر اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملے گی۔ تفصیل اگلے درس میں۔